میری یہ تقریر مرچ کی طرح لگے گی لیکن ذرا سنیے گا، اب عرسوں کا بھی سسٹم بند ہونا چاہیے۔ بہت ہو گیا تماشا، بہت ہو گئی باتیں۔ عرس کس چیز کا نام ہے؟ عرس جس بزرگ کا ہم عرس مناتے ہیں ان کے تاریخ وصال میں اسی وقت جب ان کا انتقال ہوا ہے اس وقت ایصال ثواب کا نام عرس ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بریلوی خطیب ہیں جو عرس کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات تو ہم اور ہمارے بزرگ کہتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر جناب امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی آپ اور آپ کے بزرگ جو کہتے ہیں اس میں اور علماء اہل سنت جو کہتے ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جی ہاں، زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ آپ اور آپ کے بزرگ اللہ والوں کی عداوت کی آگ میں جل بھن کر کباب ہو کر کہتے ہیں، لیکن علماء اہل سنت جو کہتے ہیں وہ عوام الناس کی اصلاح کی خاطر کہتے ہیں، اور اس عرس کے بارے میں کہتے ہیں جن میں خرافات ہوتے ہیں، اور ایسے عرس جن میں خرافات ہوتے ہوں ان کی تردید علماء اہل سنت آج سے نہیں بلکہ آپ کی پیدائش بلکہ دیوبندیت کے وجود میں آنے سے پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، مگر ان کا کہنا الگ اور دشمنان اولیاء اللہ یعنی آپ دیوبندیوں وہابیوں کا کہنا الگ ہے۔ اس لیے اس پر آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عرس تو وہ لوگ بھی کرتے تھے جن کو آپ دیوبندی وہابی اپنا پیشوا اور بزرگ مانتے ہیں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں کچھ نمونے آپ کو آپ کے گھر کے دکھائے دیتا ہوں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، عام طور سے آپ دیوبندیوں وہابیوں کو دیکھیں گے کہ وہ عرس کی نہایت ہی شدید طریقے سے مخالفت کرتے ہیں، لیکن سامعین آپ کو یہ جان کر بے حد حیرت ہوگی کہ خود دیوبندی علماء جن کو اپنا پیشوا اپنا بزرگ کہتے ہیں وہ لوگ بھی عرس کیا کرتے تھے، جس کی تفصیل جاننے سے پہلے آپ امتیاز پلاموی کی یہ شارٹ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، پھر اس کے بعد ان حوالوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میری یہ تقریر مرچ کی طرح لگے گی لیکن ذرا سنیے گا، اب عرسوں کا بھی سسٹم بند ہونا چاہیے۔ بہت ہو گیا تماشا، بہت ہو گئی باتیں۔ عرس کس چیز کا نام ہے؟ عرس جس بزرگ کا ہم عرس مناتے ہیں ان کے تاریخ وصال میں اسی وقت جب ان کا انتقال ہوا ہے اس وقت ایصال ثواب کا نام عرس ہے۔ عرس اگر ڈھنگ سے ہو تو ٹھیک ہے، عرس سے فائدہ ہو مدرسوں کو تو ٹھیک ہے، مسجد کو فائدہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میلہ ٹھیلا لگا کے اپنے بزرگان دین کے آراز کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ان چیزوں پہ قدغن لگایا جائے اور جلسوں کا معیار بدلا جائے۔ ماشاءاللہ، یہ بریلوی خطیب ہیں جو عرس کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات تو ہم اور ہمارے بزرگ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ عرس میں جو چکر چل رہا ہے اور جو دھندے چل رہے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں بند ہونی چاہیے۔ ہاں، مگر اس سے آپ دیوبندیوں وہابیوں کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے جناب امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی، کیونکہ انہوں نے صاف یہ کہا ہے، اس خطیب صاحب نے صاف طور پر یہ کہا ہے، جیسا کہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ عرس ڈھنگ سے ہو تو ٹھیک ہے، مسجد مدرسے کا فائدہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میلہ ٹھیلا لگا کر بزرگان دین کے عرسوں کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور اس قسم کی باتیں آج کوئی پہلی بار نہیں کی گئی ہیں، بلکہ اس سے قبل بھی کہیں اور لکھی جا چکی ہے۔ ہم سنی ہرگز بھی میلے ٹھیلوں کی تائید نہیں کرتے اور نہ ہی میلے ٹھیلے کی وجہ سے عرس کو بدعت یا حرام کہتے ہیں، جیسا کہ دیوبندی خوف خدا شرم نبی کو بالائے طاق رکھ کر عرس کے بدعت اور حرام ہونے کا فتویٰ جھاڑ کر نکل جاتے ہیں، بلکہ ہم سنی ایسے عرس جن میں کسی بھی قسم کے غیر شرعی امور ہوتے ہوں ان امور کی تردید و مذمت کرتے ہوئے صحیح طور سے عرس کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور جہاں بھی علماء اہل سنت و جماعت عرس کی سرپرستی کرتے ہیں وہاں اس قسم کی مثال صاف صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ مثلا عرس رضوی دیکھ لیجئے، عرس عزیزی یعنی مبارک پور اعظم گڑھ الجامعۃ الاشرفیہ میں حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا جو عرس ہوتا ہے اس کو دیکھ لیجئے، امجدیہ میں عرس صدر الشریعہ دیکھ لیجئے۔ اس طرح اور بھی کئی سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر علماء کرام عرس کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کی نگرانی میں عرس ہوتا ہے، ان میں اس قسم کی باتیں غیر شرعی امور ہرگز بھی نہیں پائے جاتے۔ لیکن دیوبندیوں کا حال یہ ہے کہ ایک دیوبندی وہابی عرس کو بدعت بھی کہتا ہے اور دوسرا دیوبندی وہابی مولوی عرس میں شریک بھی ہوتا ہے، جیسا کہ سامعین دیوبندیوں کے حکیم الاسلام قاری طیب قاسمی اپنے بیانات میں کہتے رہے ہیں، جب وہ زندہ تھے تو وہ کہتے تھے اپنے بیان میں بھی، بطور مثال دیکھیں خطبات حکیم الاسلام، اس کی جلد 10 کے صفحہ نمبر 182 پر دیکھیں، دیوبندیوں کے حکیم الاسلام
قاری طیب قاسمی کیا کہتے ہیں اور اس کو لکھا گیا ہے اس کتاب میں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے دیوبند کے مفتی اعظم، کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب نقشبندی تھے، اور ہر سال حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر عرس کے موقع پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ دارالعلوم کے مفتی اعظم تھے۔ غور کیجئے سامعین، مفتی اعظم ہیں دارالعلوم دیوبند کے، مگر ہر سال عرس کے موقع سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے تھے، جبکہ دیوبندیت کے بانی، دیوبندیت کے قائم کرنے والے رشید احمد گنگوہی نے اپنے فتوے میں عرس کو بدعت بلکہ گناہ کا کام قرار دیا ہے۔ بطور مثال سامعین دیکھیں دیوبندیوں کے غوث الاعظم رشید احمد گنگوہی کی یہ کتاب فتاوی رشیدیہ، اور اس کے صفحہ نمبر 273 پر دیکھیں سوال کیا گیا ہے کہ جس عرس میں، غور سے سنیے گا اور پڑھیے گا، کہ جس عرس میں صرف قرآن شریف پڑھا جاوے، صرف قرآن شریف پڑھا جاوے اور تقسیم شیرنی ہو، شریک ہونا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی خرافات کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف قرآن مجید پڑھنے کا ذکر ہے اور شیرنی کے تقسیم ہونے کا ذکر ہے۔ اب اس کا جواب دیکھیے انہوں نے اگلے صفحہ پر کیا دیا ہے۔ دیکھیں جواب میں یہاں لکھا ہے کہ کسی عرس اور مولود میں، پتہ نہیں رشید احمد گنگوہی کو میلاد شریف سے کتنی نفرت تھی کہ یہاں پر میلاد شریف کا ذکر بھی نہیں ہے، صرف عرس کے بارے میں پوچھا گیا ہے جس میں صرف قرآن شریف پڑھا جاوے اور شیرنی تقسیم ہو، اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے، مگر اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ کسی عرس اور مولود میں شریک ہونا درست نہیں، اور کوئی سا عرس اور مولود درست نہیں ہے۔ دیکھیں دو بار عرس کے ساتھ ساتھ مولود کا بھی ذکر رشید احمد گنگوہی نے کیا ہے، حالانکہ سوال میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس میں مولود کے بارے میں پوچھا ہی نہیں گیا ہے، اس میں تو صرف اس عرس کے بارے میں پوچھا گیا ہے جس میں صرف قرآن شریف پڑھا جائے اور شیرنی تقسیم ہو، اس میں بھی شریک ہونے کو نادرست قرار دیا ہے۔ اب اسی صفحہ پر سامعین نیچے کی طرف دیکھیں کیا لکھتے ہیں یہی دیوبندیوں کے غوث الاعظم رشید احمد گنگوہی۔ دیکھیں یہاں جواب میں لکھا ہوا ہے کہ عرس کا التزام کرے یا نہ کرے بدعت اور نادرست ہے، یعنی عرس کا التزام کیجئے نہ کیجئے اور اس میں صرف قرآن شریف پڑھا جائے، شیرنی تقسیم کی جائے تو بھی وہ بدعت اور نادرست ہے۔ تعین تاریخ سے قبروں پر اجتماع کرنا گناہ ہے، خواہ اور لغویات ہوں یا نہ ہوں۔ دیکھ رہے ہیں سامعین، صاف ستھرے عرس کو بھی انہوں نے بدعت اور گناہ کا کام قرار دے دیا ہے۔ حالانکہ سامعین دیوبندیت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے اپنا انتساب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اکابر ہیں، لیکن دیکھیے ملفوظات شاہ عبدالعزیز کے صفحہ نمبر 57 پر کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ میں ایک بار، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک بار بتقریب عرس، کس تقریب میں؟ عرس کی تقریب میں برادر مولوی عبدالقادر صاحب کے عرس شرعی یعنی فاتحہ وغیرہ ہوا کرتی تھی اپنے والد ماجد اور دادا صاحب وغیرہ کی قبروں پر کہ میرے بزرگ خاندان اور پیر بھی ہوتے تھے، گیا قرآن اور فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک خوش آواز کو کہا کچھ مثنوی مولانا اس وقت پڑھو۔ سامعین کیا یہ وہی عرس نہیں ہے جس کو فتاوی رشیدیہ میں بدعت اور گناہ کا کام قرار دیا ہے؟ وہی عرس تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرما رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کہ دیوبندیت وہ دین ہے جس کو رشید احمد گنگوہی نے مذہب اسلام سے ہٹ کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے ہٹ کر ایک الگ دین قائم کیا ہے۔ اس لیے ان کے مسائل، ان کے طریقے، حضرت شاہ عبدالعزیز سے دیوبندی اپنا انتساب کرتے ہیں، اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، پھر بھی ان کے طریقے سے الگ ان کے فتوے اور ان کے طریقے صاف صاف آپ کو پیش کر کے دکھا دیے گئے ہیں۔ اب سامعین و ناظرین اس تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب میں لازمی شیئر کر دیں، ہائپ بھی کر دیں ویڈیو کو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔